حضرت اقدس حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں 3 باتیں میں نے عرض کی تھی۔ پہلی بات یہ کہ حقوق ہمارے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، قرآن پاک نے بھی بیان کیے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیے ہیں۔ ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک نے بیان کیے ہیں اور جتنی تفصیل کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور کسی نے آج تک بیان نہیں کیا، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ قرآن پاک نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کو 2 دائروں میں تقسیم کیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ہم پر پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ پیدا کیا ہے اور زندگی دی ہے اور سب کچھ ہوئی، اور ہمیں کہاں سے کیا ملتا ہے؟ سب کچھ اسی سے ملتا ہے۔ تو پہلا دائرہ کیا؟ حقوق اللہ کا، اور پھر ہمارے آپس کے حقوق ہیں، حقوق العباد۔ ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی۔ دوسری بات میں نے گزارش کی تھی کہ حقوق کا شعور، کہ میرا یہ حق ہے۔ آج کی دنیا کو دعویٰ ہے کہ انسانوں میں حقوق کا شعور ہم نے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا تھا نہیں، میں نے اس پر واقعات عرض کیے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اس نے میرا حق ہے، مجھے 13 سال کا بچہ ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ میرا حق ہے، میں نہیں دوں گا کسی کو، مجھے دیں۔ تو حضور نے اسی کو دیا۔ ایک خاتون کا واقعہ بیان کیا تھا کہ رائے کی بات تھی، اس نے کہا اس سے میرا اختیار ہے پھر میں نہیں چھوڑتی۔ یہ تو میں نے دوسری گزارش کیا کی تھی کہ حق کا میرا حق ہے، اور میں اگر حق سے دستبردار نہیں ہوں گا تو کوئی مجھے حق سے محروم نہیں کر سکتا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم نہیں کیا تھا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضور پہلے اجازت ہے، کہتی ہے نہیں۔ حضور بچے سے کہے اجازت ہے میں تمہاری چیز کسی کو اور دے دوں گا؟ نہیں۔ حضور پوچھ رہے ایک عورت سے کہ تمہارا حق بنتا ہے لیکن اگر نظر ثانی کرو، کہتے نہیں۔ یعنی یہ حق میرا ہے اور مجھے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی۔ تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ قرآن پاک نے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں نا، قرآن پاک نے ایک اصول بتایا۔ ایک آدمی دوسرے پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پہ کرتا ہے، پڑوسیوں پہ کرتا ہے، مستحقین پہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے بارے میں ہمیں یہ تصور دیا کہ یہ احسان نہیں ہے، اس کا حق ہے۔ آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل۔ قریبی رشتہ داروں پر جو تم خرچ کرتے ہو نا، تمہارا احسان نہیں ہے، ان کا حق ہے۔ مسکینوں پر جو خرچ کرتے ہو تمہارا احسان نہیں ہے، کیا ان کا حق ہے۔ غریبوں پر جو خرچ کرتے ہو ان کا حق ہے۔ اور اس کو قرآن پاک نے دوسری جگہ یہ کہہ کہ بیان کیا، فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ جو مال میں نے تمہیں دیا نا، سارا تمہارا نہیں ہے، جس کو جتنا بھی دیا ہے سارا تمہارا نہیں ہے، اس میں میں نے لوگوں کا حق رکھا، وہ حق دینا ہے۔ یہ 3 باتیں جو میں نے گزشتہ درس میں عرض کی تھی، 3 باتیں آج عرض کروں۔ پہلی بات یہ، حقوق کا تعین کون کرتا ہے؟ آج کے فلسفے میں یہ ہے کہ حقوق کا تعین ہم خود کریں گے۔ اسلام کہتا نہیں، جن حقوق کا تعلق اللہ نے کر دیا ہے وہ اللہ ہی نے کیا ہے، اس پر رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا۔ حقوق کا تعین کس کا کام ہے؟ اللہ۔ کیوں؟ خالق مالک ہے، خالق بھی ہے
مالک بھی ہے. صرف خالق نہیں ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، کنٹرولر بھی ہے. پیدا بھی اسی نے کیا، ملکیت بھی اسی کی ہے، چلا بھی وہ رہا ہے. کنٹرول کی اتھارٹی کون ہے؟ اس لیے حقوق کا تعین اللہ پاک نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، یہ حق ہے. بھائی اس حق میں جو اللہ پاک نے طے کیا ہے، قیامت تک کوئی رد و بدل کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ماں باپ کے ذمے اولاد کی پرورش ہے، اولاد کا حق ہے. ماں باپ کے نہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں بھائی، ہماری ذمہ داری ہے. اور ماں باپ کی خدمت اولاد پر حق ہے. اولاد کے نہیں جناب ہمارا کام ہو گیا، فارغ جاؤ، آپ اپنا کام کرو. نہیں بھائی، نہیں. آج مغرب میں یہی ہے، اولاد کی پرورش ایک حد تک کر کے فارغ، تم جانو تمہارا کام جانے بھائی. اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اولڈ پیپل ہوم میں اولاد کہتی ہے ہمارا کوئی کھاتا نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، حکومت سنبھالے ان کو. یہ نہیں. حقوق کا تعین جو اللہ نے حقوق کا تعین کر دیا ہے نا، اس میں کوئی رد و بدل، اس کا عملی نتیجہ کیا ہے؟ میں دو باتیں عرض کروں گا. اس کے عملی نتیجے میں جب انسان خود طے کرے گا نا، انسان ایک بندہ طے کرے، ایک گروپ طے کرے، ایک قوم طے کرے، پارلیمنٹ طے کرے، بادشاہ طے کرے، وہ اپنے حالات اور اپنی خواہشات کے مطابق طے کرے. حالات کے تحت طے کرے گا. حالات بدلیں گے تو اس کو بدلنا پڑے گا. بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ جو قانون ہم خود بناتے ہیں، اسمبلیاں بناتی ہیں یا بادشاہ بناتے ہیں، اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرنی پڑتی ہیں. آج سے 30 سال پہلے قانون بنایا تھا، اب وہ ماحول نہیں رہا، تبدیلی ضروری ہو گئی ہے. اللہ پاک نے 1400 سال پہلے جو قانون دیا تھا اس پہ تبدیلی کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر شراب حرام ہے. شراب کیا ہے؟ اللہ پاک نے یہ کیا صرف حرام نہیں ہے، کیا کہا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. شیطان کی شراب کیا ہے؟ حرام ہے. اب دنیا نے اپنے طور پہ دیکھا، میں کیا سنوں گا، امریکہ کا اسی صدی کے آغاز کی بات ہے، پچھلی صدی کا، پچھلی صدی 20ویں صدی جو، اب تو 21ویں صدی ہے نا. امریکہ کی کانگریس نے شراب کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، قابل دست اندازی پولیس قرار دیا، سزا مقرر کی. جو شراب پیتا پکڑا جائے گا سزا ہوگی. نافذ کر دیا. اگر کوئی حوالہ چاہے گا تو حوالہ بھی دے دوں گا. امریکی کانگریس نے اب سے 100 سال پہلے، غالباً 1916 میں کہ 1917 میں قانون پاس کیا کہ شراب نشہ پیدا کرتی ہے، دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے ناجائز ہے، اس کا پینا پلانا منع ہے، جو پیے گا پلائے گا مجرم ہوگا، گرفتار ہوگا، سزا ہوگی. قانون نافذ کر دیا. قانون کامیاب نہیں ہوا. 10-15 سال 20 سال پولیس لگی رہی. پولیس نے رپورٹ دے دی کہ جناب قابل عمل نہیں ہے. لوگ نہیں باز آتے. لوگ چونکہ باز نہیں آتے اس لیے قانون تبدیل کر دیا. اب امریکہ میں شراب صرف جائز نہیں بلکہ حقوق میں شامل.
وجہ کیا ہے؟ قانون پر عمل نہیں کروا سکے، لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ 20 سال کے بعد وہ قانون واپس لے لیا۔ قانون واپس لینے کی وجہ کیا بنی؟ قانون واپس لینے کی وجہ کیا بنی؟ لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ کا کاش اللہ کے قانون میں لوگ قبول کرے نہ کرے، شراب 1000 سال پہلے بھی حرام تھی، 1000 سال بعد بھی حرام ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ آج کل ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ہم جنس پرستی، مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی۔ اس کا ایک پہلو تو سیاسی، ایک مذہبی ہے۔ بہت سے ملکوں میں اس کی یہ حقوق میں شامل ہے، مرد مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ کا حق ہے قانون۔ برطانیہ میں مرد کی مرد سے شادی جائز ہے، قانون تسلیم کرتا ہے، میاں بیوی تسلیم کرتا ہے۔ عدالت ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، لندن ہائی کورٹ کا۔ لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ 2 مردوں نے شادی کی آپس میں، تو اب وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہوا، تو دونوں عدالت میں چلے گئے کہ ہمیں میاں بیوی تسلیم کیا جائے، اور میاں بیوی تسلیم کر کے ہمیں ایک دوسرے کا وارث سمجھ لیں۔ یہ کیس آ گیا، لندن ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا جہاں آپ نے کہہ دیا ہے کہ میاں بیوی ہیں، قانوناً میاں بیوی تسلیم ہوں گے اور قانوناً میاں بیوی کے حقوق حاصل ہوں گے، ایک کام اور بھی کر دو، میاں طے کر دو میاں کون ہے بیوی کون ہے۔ میں نے کہا ہائی کورٹ کو یہ بھی چاہیے کہ طے کر دے کہ ان میں میاں کون ہے بیوی کون ہے۔ یہ میں نے سوال اٹھا دیا، لیکن کیوں جائز ہے لوگ نہیں مانتے۔ اس سے اگلی بات، یہ تو پارلیمنٹوں کا کام ہے نا، لندن میں جائز ہے، کینیڈا میں جائز ہے، امریکہ کی بہت سے مسلم ریاستوں میں جائز ہے، بہت سے مغربی ملکوں میں قانوناً مرد کی مرد سے شادی جائز ہے، اور اس کو میاں بیوی تسلیم کیا جاتا ہے، میاں بیوی کے حقوق حاصل ہوتے ہیں، قانون اس کو تحفظ دیتا ہے، قانون ہے۔ مذہبی صورتحال کیا ہے؟ میں چونکہ موقع ملتا رہتا ہے تو میں یہ بحثیں انجوائے کرتا رہتا ہوں۔ جس زمانے میں کینیڈا میں پارلیمنٹ نے پاس کر دیا کہ ٹھیک ہے مرد کی مرد سے شادی قانون درست ہے، میاں بیوی کے طور پہ رہیں، تو میں اتفاق سے امریکہ گیا ہوا تھا۔ امریکہ کا ایک شہر ہے برمنگھم الاباما، ایک برمنگھم برطانیہ میں ہے یہ نہیں، ایک برمنگھم امریکہ میں ہے، برمنگھم الاباما۔ وہاں میرے بچپن کے ایک دوست رہتے ہیں افتخار رانا، 40 سال سے وہاں ہیں۔ تو میں نے اس سے کہ ایک اور پس منظر میں کہ امریکہ میں اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ کالوں کے چرچ الگ ہیں، گوروں کے چرچ الگ ہیں۔ کالوں کی عبادت گاہیں الگ ہے، گوروں کی الگ ہے۔ کالا گوروں کے چرچ میں نہیں جا سکتا، گورا کالوں کے چرچ میں نہیں جا سکتا۔ مجھے افتخار نے بتایا، مجھے یقین نہیں آیا، میں نے کہا نہیں یہ آج کے دور میں یار ہماری مسجد میں کوئی پابندی ہے؟ یہ کالوں کی مسجد ہے، گوروں کی مسجد ہے، یہ براؤن رنگ کے لوگوں کی مسجد ہے، یہ سرخ رنگ کے لوگوں کو ہے فرق؟ کہیں بھی نہیں ہے، پابندی بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں کچھ کہا، میں تمہیں دکھاؤں گا۔ وہاں چرچ اتوار کو کھلتے ہیں گھنٹے گھنٹے کے لیے بس۔ میں 2-3 چیزیں دیکھنا چاہتا تھا، ان کی عبادت کیا ہوتی ہے۔ اتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارے تو ہم جمعہ کے دن اکٹھے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں، ہماری تو یہ ہوتی ہے۔ ان کی کیا عبادت ہوتی ہے، ان کی سروسز کیا ہیں ان کی؟ یہ میں چیک کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا دکھاؤ یار۔ اتوار تک مجھے ٹھہرنا پڑا، 2-3 دن رہتے مجھے وہاں ٹھہرنا پڑا ذرا خود دیکھنے کے لیے۔ تو اس نے ایک گوروں کا چرچ دکھایا مجھے، ایک کالوں کا۔ گوروں کے چرچ میں کوئی کالا نہیں تھا، کالوں کے چرچ میں کوئی گورا نہیں تھا۔ اچھا، چونکہ میں کالوں میں شمار ہوتا ہوں وہاں،
رنگ دار لوگ کہتے ہیں، رنگ دار ہیں۔ امریکہ کا وہ گوروں کا چرچ میں نے دیکھ تو لیا، اندر نہیں جا سکا، دیکھ لیا منظر، جا نہیں سکتا تھا کہ رنگ دار لوگ نہیں جا سکتے وہاں۔ آج بھی بعض ریسٹورنٹ میں نے دیکھے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے یہاں کتے کا اور رنگ دار آدمی کا داخلہ منع ہے۔ آج رنگ دار، ہم کو رنگ دار کہتے ہیں یہ۔ تو کالوں کے گور میں چلا گیا میں کو اس کھاتے میں شمار ہوتا تھا۔ وہاں کے ایک عیسائی پادری تھے جو میں نے بڑے پادری صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری ایک کمزوری ہے کہ میں معلومات کے حوالے سے سیکنڈری سورسز پہ اعتماد نہیں کرتا، خود معلومات حاصل کرتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ براہ راست پوچھوں کہاں کیا کہتے ہو۔ ان سے میں نے پوچھا، کیمبل تھے پادری جو اس چرچ کے انچارج تھے، سیاہ فام تھے، لمبے تھے۔ میں نے کہا کینیڈا نے جو قرارداد پاس کی ہے کہ مرد کی مرد سے شادی قانوناً تسلیم ہوگی، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ پارلیمنٹ نے طے کی تھی، یہ پادری ہے کہ جناب آپ کی رائے کیا ہے؟ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ یوں میں نے کہا یہ میں آپ سے برائے پوچھ رہا ہوں، کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اس فیصلے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ وہ گول بول کر 3-4 دفعہ میں نے سوال کیا تو ادھر ادھر کی بات۔ میں کہا جناب چھوڑیں، بائبل کیا کہتی ہے؟ آپ کوئی رائے اپنے خاطر ہی ڈالنا چاہتے ہیں، بائبل کیا کہتی ہے؟ چرچ ویسی ہے، چرچ کیا کہتا ہے؟ تو میرے 5-6 سوالوں کے بعد تنگ آ کر انہوں نے کہا، مجبور ہو کر، وہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ بائبل اس کو جائز نہیں سمجھتی، یہ جملہ کہ بائبل اس کو جائز نہیں سمجھتی، یہ جملہ ان کی زبان سے کہلوانے کے لیے مجھے 6-7 دفعہ گھما کے سوال کرنا پڑا۔ چرچ آف انگلینڈ، برطانیہ کا سب سے بڑا چرچ، یہ پروٹیسٹنٹ ہیں برطانیہ والے۔ اس چرچ نے آج سے کوئی 40 سال پہلے ایک سرکولر جاری کیا اپنی شاخوں کو۔ وہاں ایک قانون، ایک ضابطہ یہ بھی ہے، عمومی معاشرتی ماحول۔ لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے کو پسند کیا، اور پسند کی شادی ہوتی ہے، ماں باپ کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو وہاں ایک رجحان یہ بھی ہے کہ 2-3 سال اکٹھے رہ کے ایک دوسرے کو چیک کر لو، پھر شادی کر لینا۔ یہ میں وہاں کا عمومی معاشرتی ماحول بتا رہا ہوں۔ ایک دیکھ لو ذرا، طبیعت مل جائے، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر شادی بھی کر لینا۔ لیکن 2-3 سال 4 سال یہ بغیر شادی کے لڑکے لڑکی کا اکٹھے رہنا الگ۔ یہ چرچ آف انگلینڈ نے 40 سال پہلے سرکولر جاری کیا، وہ سرکولر بھی میرے پاس ہے کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، پادری صاحبان اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ بڑے چرچ نے چھوٹے چرچوں کو ہدایات جاری کی، یہ گناہ کی بات ہے، شادی کے بغیر لڑکا لڑکی کے اکٹھا رہنا یہ گناہ کی بات ہے، ناجائز ہے، تو چرچ کو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اب 5 سال پہلے یہ سرکولر باقاعدہ منسوخ کیا گیا، میں نے دونوں شائع کیے ہیں، کچھ آئے تو میں پڑھا دوں گا۔ منسوخی کا عنوان کیا تھا کہ ہم نے ایک سرکولر جاری کیا تھا کہ یہ گناہ ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اب چونکہ ایسا کرنے والوں کا تناسب سوسائٹی میں 55% سے بڑھ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی نے اس عمل کو کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا ہے۔ اس لیے اب یہ گناہ نہیں رہا، ہم اپنا پہلا سرکولر واپس لیتے ہیں۔ یہ چرچ کی بات ہے، کیونکہ سوسائٹی نے قبول کر لیا، اس لیے اب یہ گناہ نہیں رہا، اپنا پہلا سرکولر واپس لیتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اور ثواب، جائز اور ناجائز، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سوسائٹی۔ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ میں نے بنیادی بات یہ کی ہے کہ مغرب میں یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی بنیاد سوسائٹی کی خواہش۔ جدھر سوسائٹی کی اکثریت ہوگی وہ جائز ہوگا، جدھر اکثریت نہیں ہوگی وہ کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہوگا۔ جس کو قرآن پاک نے تعبیر کیا ہے اِن یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس۔ یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ظن کی تو کرتے ہی ہیں، ظن کی۔ یہ پیروی کس کی کرتے ہیں؟ ظن، گمان غالب کی، اور خواہش سوسائٹی کیا چاہتی ہے۔ تو میں نے ایک آج یہ بات بیان کی ہے کہ حقوق کا تعین مغرب میں آج کے فلسفے میں کون کرتا ہے؟ سوسائٹی خود کرتی ہے۔ حقوق کی فہرست بدلتی رہتی ہے۔ شراب آج سے 80 سال پہلے امریکہ میں جرم تھی، اب حقوق میں ہے۔ ہم جنس پرستی آج سے 40 سال پہلے جرم تھی، اب حقوق میں ہے۔ مرد اور عورت کا شادی کے بغیر اکٹھے رہنا آج سے 40 سال پہلے جرم تھی، اب کیا ہے؟ حقوق میں ہے۔ جب سوسائٹی خود فیصلہ کرے گی کہ حقوق عدل بدل ہوتے رہیں گے، لیکن قرآن پاک نے جو حقوق بیان کیے ہیں ان میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے؟ ایک فرق یہ ہے ہمارے فلسفہ حقوق میں اور مغرب کے فلسفہ حقوق میں، ان کی فہرست عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ ایک چیز پہلے جائز تھی، اب ناجائز ہو گئی ہے، پہلے ناجائز تھی، اب جائز ہو گئی ہے۔ اب پہلے ووٹ ادھر زیادہ تھے، اب ووٹ ادھر زیادہ ہے۔ پہلے اکثریت گناہ کہتی تھی، اب اکثریت حقوق کہتی ہے۔ فرق ذہن میں آیا؟ ہمارے ہاں حقوق کا تعین کون کرتا ہے؟ شریعت۔ اور جن کو حقوق شریعت طے کر دے اس میں رد و بدل کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اور مغرب میں آج کے فلسفے حقوق کون طے کرتا ہے؟ سوسائٹی۔ سوسائٹی کی مرضی ہے حق قرار دے، سوسائٹی کی مرضی ہے گناہ قرار دے۔ یہ فرق ذہن میں آ گیا ہے؟ ایک فرق ہو، تھوڑا سا تصور کریں، یہ تمہارا حق ہے بھائی، یہ تم نے لینا ہے، یہ بچوں کا حق ہے، یہ عورتوں کے حقوق ہیں، یہ مزدوروں کے حقوق ہیں، یہ ملازموں کے حقوق ہیں۔ حقوق کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ نے لینا ہے۔ ایک تصور ہے کہ تم پر یہ حق ہے، تم نے دینا ہے۔ بڑا باریک فرق ہے، بڑا ضروری فرق ہے۔ مغرب یہ کہتا ہے تمہارا حق ہے، تم نے لینا ہے۔ اسلام کہتا ہے تم پر فلاں کا حق ہے، تم نے دینا ہے۔ سارے لوگ حقوق پہ مانگنے پہ آ جائیں تو کیا ہوگا؟ جب ذہن یہ بنے کہ میں نے اپنے حقوق لینے ہیں، ہر بندہ اپنے حقوق لینے پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ جھگڑے ہوں گے، تنازعات ہوں گے۔ اور جب ہر ایک کا ذہن یہ کہ مجھ پر یہ ذمہ ہے، میں نے یہ دینا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سب لوگ حقوق لینے پر آ جائیں تو معاشرے کا حال کیا ہوگا جو اب ہو گیا ہے؟ اور سب لوگ حقوق دینے پر آ جائیں تو کسی کا کوئی حق باقی رہ جائے گا؟ معاشرے کا سکون لینے میں ہے کہ دینے میں ہے؟ فرق سمجھ آیا؟ اسلام کہیں بھی نہیں کہتا کہ تمہارا حق ہے مانگو، تم پر حق ہے دو۔ آپ قرآن پاک سارا پڑھ گئے، آتِ ذی القربیٰ حقہ، یعنی کہ اس نے کہے گا تو اسے مانگ، تیرا چاچا لگتا ہے پیسے مانگ، نہیں، چاچے سے کہا تیرا بھتیجا لگتا ہے پیسے دے۔ فرق سمجھ آیا؟ ایک بنیادی فرق آج کے فلسفہ حقوق میں اور اسلام کے فلسفہ حقوق میں
اسلام حقوق دینے کی بات کرتا ہے، آج کا فلسفہ حقوق مانگنے کی بات کرتا ہے۔ حقوق مانگنے کی بات ہوگی، سوسائٹی تقسیم ہوگی۔ یہ مزدوروں کا طبقہ ہے، یہ کارخانہ داروں کا طبقہ ہے، یہ ملازموں کا طبقہ ہے، یہ استادوں کی یونین ہے، یہ طلباء کی یونین ہے۔ پھر یونینوں میں تقسیم ہوگا، پھر حقوق کی لڑائی ہوگی۔ جب آ جائیں کس پر حقوق مانگنے پر آ جائیں گے تو پھر تب یونینیں بنیں گی ہی نہیں بنیں گی، لڑائیاں ہوں گی۔ اور جب سب لوگ یہ احساس کریں میرے ذمہ یہ حق ہے، میں نے دینا ہے، کوئی یونین بنے گی؟ کوئی طبقہ تقسیم ہوگا؟ کوئی طبقاتی کشمکش ہوگی؟ پھر میں نے دینا ہے یار۔ یہ دوسرا فرق میں نے عرض کیا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے۔ تیسری بات حقوق کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک بات ہمیں اور سمجھائی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں ہمیں دیکھو، حقوق ادا کر دو گے تو اچھے رہو گے، ورنہ میں کٹوتی کروں گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بڑی مزے کی روایت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی وصیت میں اپنے کسی وارث کو اس کے جائز حق سے محروم کر دے گا۔ وراثت کی تقسیم میں اللہ پاک نے حقوق متعین کیے ہوئے ہیں نا، کوئی ابہام ہے؟ چھٹا حصہ اس کا ہے، آٹھواں اس کا ہے، تیسرا اس کا ہے، چوتھا اس کا ہے، آدھا اس کا ہے، پوری فہرست بنا دی ہے۔ اب اس پہ رد و بدل کرے گا تو حق تلفی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی آدمی اپنی مرضی سے وراثت تقسیم کرے، کسی نہ کسی کا حق تو مارا جائے گا نا۔ زندگی میں تقسیم کر تو چلو وہ اور مسئلہ ہے، لیکن وصیت کی ہے اور وصیت غلط کی ہے، کسی نہ کسی حق تو مارا گیا ہے نا۔ تیسرے حصے والے کو چوتھا ملے گا، چوتھے والے کو نہیں ملے گا، پانچویں والے کو نہیں ملے گا، کوئی نہ کوئی تقسیم ہو۔ حدیث یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے وارث کو اپنی وصیت میں جائز حق سے محروم کر دیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب میں پہلے اس کا یہ حق دلواؤں گا، باقی حساب بعد میں کروں۔ اس کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں تم کون ہونا دینے والے؟ میں نے طے کیا ہے، نہیں دو گے میں کٹوتی کروں گا۔ یہی ترجمہ بنتا ہے نا، جس کو میں نے تیسرا حصہ حق بیان دیا، دے دو، اچھے چنگے رہو گے، ورنہ قیامت کے دن حضور کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جو حقوق کی تقسیم میں وصیت کرنے والے نے گڑبڑ کر دی تھی، اللہ پاک کہتے ہیں پہلے میں وہ حساب سیدھا کروں گا، جو میں نے حقوق بنائی کی وہ دلواؤں گا، کٹوتی کروں گا، باقی حساب بعد میں ہوگا۔ فرق سمجھ آیا ہے؟ اللہ پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دے دو ورنہ ہم دلوائیں گے، جس کا جو حق بنتا ہے دو، نہیں تو ہم دلوائیں۔ اور جب اللہ دلوانے پہ آئے گا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس صرف وصیت میں نہیں، وراثت میں نہیں، باقی سارے معاملات میں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی، جائیں گے، پہلے کون جائیں گے؟ غرباء مساکین، اور مالدار لوگ گیٹ پہ کھڑے ہوں گے حساب کے، آپس کے حقوق معاف کرو ایک دوسرے کو، یا ادا کرو یا معاف کرو۔ حدیث ذہن میں آئی ہے، مالدار لوگ کھڑے ہوں گے، پہلے حساب کرو یار، اپنا معاملہ کلیئر کرو پھر جاؤ گے، جانا تم نے جنت میں ہی ہے، لیکن آپس کے معاملات کلیئر کرو، کلیئر ہوں گے انٹری ہوگی، ورنہ کھڑے رہو گے۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے، حساب کو دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے حقوق کے حوالے سے گارنٹی دی ہے
کہ دنیا میں حقوق ادا کر دو گے تو اچھے رہو گے، نہیں تو حقوق تو ادا ہوں گے، ورنہ حقوق تو ادا ہوں گے۔ میں کروں گا، کٹوتی کر کے کروں گا، دروازے پہ کھڑا کر کے کروں گا، لیکن کروں گا۔ آج میں نے 3 باتیں عرض کی ہیں۔ پہلی بات کیا عرض کی ہے؟ کیا کہا ہے؟ حق کا تعین، اتھارٹی کون ہے؟ اللہ۔ حقوق کے تعین کی اتھارٹی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک کی حق طے کر دے تو کسی میں رد و بدل کی اجازت۔ دوسری بات میں نے کیا کی ہے؟ اللہ کہتے ہیں حق دو۔ حق مانگنے کا ذوق پیدا کرنے کے بجائے کیا ذوق پیدا کیا ہے؟ حق دو، تاکہ جھگڑے نہ ہوں۔ اور تیسری بات گارنٹی دی ہے، دے دو گے تو دے دو گے، نہیں تو میں دلوا دوں گا۔ میں نے طے کیا ہے، تم کون ہونا دینے والے۔ یہ 3 باتیں سمجھ آئی ہیں، باقی باتیں پھر سے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ